نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو زمین و آسمان کو فی ستۃ ایام کے تحت 6 دنوں میں بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص ذات مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ کل تک ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العالمین نے اس دوسرے پارے کے اندر بہت سے حدود کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے قصاص کے اندر زندگی رکھی ہے، اور اسی کے ساتھ قصاص کو اللہ نے مسلمانوں پر عائد کیا تاکہ اس کے اندر ان کی زندگیاں باقی رہے۔ اسی کے ساتھ اللہ نے رمضان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن جس مہینے کے ساتھ جڑ گیا وہ مہینہ بڑا ہی بابرکت اور معزز ہو گیا، اور اللہ کا ارادہ لوگوں کے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین شکر گزاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب بندے اللہ سے سوال کرتے ہیں تو رب بندوں کے بڑا ہی قریب ہوتا ہے، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور بنسبت رمضان یہ دعا کی قبولیت کا معمول اور ہی پابند ہو جاتا ہے۔ ویسے عام موقعوں پر بھی اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر جب کہ بندہ تقوی کی بنا پر اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ہر حال میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ چلیے اسی کے ساتھ اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اعتکاف جو ہوتا ہے وہ مساجد میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پہ ایک چیز بتا رہا ہے کہ تم نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزے رکھے، اب روزے تم نے رکھے، صیام قیام کیا، رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کی، میرے لیے جڑ گئے، تو اللہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو جب تم اتنا میرے قریب ہو ہی چکے ہو عبادتوں کے ذریعے سے، صیام کے ذریعے سے، قیام کے ذریعے سے، تو اور ہی قریب ہو جاؤ مسجد کے اندر، یعنی اللہ کے گھر ہی میں آ جاؤ، اعتکاف بیٹھ جاؤ اللہ کے لیے۔ اور جب مسلمان اعتکاف میں آ جاتا ہے تو وہ اپنی حدود سے
باہر ہو جاتا ہے اور اللہ کی حدود کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے اس 10 دن کے عشرے کو، اور وہ عشرہ صرف اللہ کے لیے خاص ہوتا ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جو اعتکاف ہوتے ہیں وہ صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور خواتین کے لیے بھی اعتکاف کا مسئلہ نظر آتا ہے، اگر وہ بھی چاہیں تو اعتکاف رکھ سکتی ہیں، لیکن اگر مساجد کے اندر مکمل انتظام ہو، کسی فتنے کا کسی شر کا اندیشہ نہ ہو تو خواتین بھی اعتکاف رکھ سکتی ہیں۔ اگر ایسا انتظام نہیں ہے تو اپنے گھروں کے اندر رہیں اور اسی طرح عبادتیں کریں، انشاءاللہ اللہ اس کا اجر دے گا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کی حدود ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ متقی ہو جائے۔ اب اللہ کہتا ہے دیکھیے ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ کہہ رہا ہے اے لوگو تم اپنے مالوں کو ناجائز طریقوں سے باطل نہ کرو، اپنے مال کو تم ناجائز طریقے سے۔ رمضان کا ذکر اللہ نے کیا ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے، اللہ اب یہاں پر لا کر کے بتا رہا ہے کہ ولا تأکلوا، نہ کھاؤ اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مالوں کو باطل طریقے سے یعنی ناجائز طریقے سے۔ ایک نقطہ یہاں پر یہ ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے کو تاجروں نے تجارت کا مہینہ بنایا ہے، اور رمضان کے اندر بھی ایک طرح کا فتنہ اور ایک گناہ ایجاد کرتے ہیں تجارت کے نام پر۔ کسی چیز کو فروخت کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر بڑا چڑھا کر یا پھر زیادہ مال لے کر کے یا پھر اس کے اوپر قسمیں کھا کر کے مال بیچا جا رہا ہے، اور اسی طرح اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اللہ یہ رمضان کا تذکرہ کر کر، روزوں کو گنا کر، رمضان کو بتا کر یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگو تم اپنے مالوں کو برباد نہ کرو، جب روزے رکھ رہے ہو، جب رمضان میں داخل ہو چکے ہو تو اپنے مال کو ناجائز طریقوں سے برباد نہ کرو۔ اب آئیے اللہ نے کہا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اب یہ دیکھیے حج کا تذکرہ یہاں پر اللہ کر رہا ہے۔ ایک نقطہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اللہ نے رمضان کا تذکرہ کیا، اور رمضان کا مقصد ہے بندوں کو تقویٰ دلانا، بندوں کو متقی بنانا، اور انسان حج کے لیے جب روانہ ہوتا ہے تو توشہ تیار کرتا ہے، دنیاوی توشے تیار ہوتے ہیں، مال و اسباب ذرائع بنا کر کے انسان جاتا ہے حج کے لیے، اور اللہ کہہ رہا ہے جو توشے تم تیار کرتے ہو ہم نے ایک توشہ تم کو پہلے ہی دے دیا ہے رمضان کی شکل میں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کہہ رہا ہے توشوں میں سب سے بہترین توشہ حج کے لیے وہ جو ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے، اور رمضان دے کر کے اللہ نے تقویٰ دے دیا۔ رمضان کے بعد اللہ نے حج کے ذکر کو لا کر یہاں پر مسلمانوں کے لیے ایک بہترین توشے کا انتظام کیا۔ اللہ کہتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، توشہ تم جو بھی تیار کر لو لیکن سب سے بہترین جو ہے وہ اللہ کی نظر میں تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا منظم انسانیوں کے لیے کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب ایک شخص کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے جو دنیا کی باتوں میں بڑا ماہر تھا، دنیا کی باتیں کر کر بڑا ہی لوگوں کو متاثر کرتا تھا۔ وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اس پر اللہ کو گواہ بناتا تھا۔ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اپنے دل میں جو باتوں سے بیان کرتا تھا اس پر اللہ کو یہ گواہ رکھتا تھا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ کہتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین پر فساد مچائے ہوئے تھا۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، یقیناً اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ایک نقطہ اس آیت کریمہ سے یہاں پہ یہ مل گیا کہ دنیا کے اندر لغو باتیں، دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہونا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے جانب دین سے بھٹکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ تو وہ شخص تھا جو کہ وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے باتوں پر اللہ کو گواہ بناتا تھا۔ تو ایک بات یہاں پر مل گئی کہ اللہ کی قسم کھانا ہر جگہ پر یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اللہ کو چھوڑ کر اس نے شرک کیا۔ اور وہ لوگ جو کہ بار بار اپنی ہر چیز پر چھوٹی موٹی باتیں اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو اللہ کی قسم لا کر کے ہم نے اللہ کی عظمت اور اللہ کے احترام کو بڑا ہی کم کر دیا ہے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو اس پر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو اس چیز سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اب کہا گیا اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم
اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ ایک ہوتا ہے خطبۃ جس کی جمع ہے خطوات، خطوۃ جس کی جمع ہے خطوات، اللہ کہہ رہا ہے قدم بقدم نہ چلو۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان جب بندے کو بہکاتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں بہکاتا، ڈائریکٹ مزاروں پر لے کر کے نہیں جاتا، ڈائریکٹ غیر اللہ کے سجدے نہیں کراتا، ڈائریکٹ غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں کراتا، قدم بقدم لے کر کے شیطان انسان کو چلتا ہے۔ کیسے؟ پہلے چھوٹی سی چیز کے لیے کرتا ہے، پہلے چھوٹا سا راستہ دکھاتا ہے، اس کے اوپر قدم بقدم لے کر کے چلتا ہے۔ ہر قدم پر شیطان انسان کو لے کر کے اپنے ساتھ چلتا ہے، اور ڈائریکٹ انسان کو کھلے طور پر انسان کو نہیں بہکاتا، بلکہ قدم بقدم پہلے چھوٹے گناہ سے ہوتے ہوئے بڑے گناہ تک لے کر کے انسان کو جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے انہ لکم عدو مبین، یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب آئیے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر 3 بڑی نیکیوں کا تذکرہ کیا ہے، 3 بڑی بڑی نیکیاں ہیں جس کو اللہ یہاں پر گنا رہا ہے۔ سب سے پہلے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور اللہ کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ 3 چیزیں، ایک تو اول ایمان آ گیا، اور دوسرا ہجرت کرنا، جہاں پر آپ کے لیے عبادت کرنا مشکل ہو گیا ہو، جہاں پر توحید پر جمے رہنا مشکل ہو گیا ہو، اس جگہ سے ہجرت کر جانا اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر اس جگہ کو چھوڑ کر، اس علاقے کو، اس شہر کو چھوڑ کر نکل جانا، یہ ایک بڑا ہی عظیم عمل ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ بڑا ہی افضل عمل ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کیے، اولئک یرجون رحمت اللہ، پھر وہ رجوع ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کے جانب۔ تو پتہ یہ چلا کہ عمل کتنے ہی کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کی رحمت ساتھ نہ ہو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر خوب نمازیں لے کر کے انسان چلا جائے، اللہ کی رحمت اس کے اندر شامل نہ ہو، تو انسان کو جنت نہیں مل سکتی۔ کیونکہ زندگی تو چل رہی ہے ایمان کے ساتھ، کیا پتہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اور انما الاعمال بالخواتیم، خاتمہ دیکھا جاتا ہے کس طرح ہو رہا ہے۔ تو بڑے بڑے اعمال کو اللہ یہاں پر بتا کر کے پھر کہہ رہا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ کی جانب، اللہ کی رحمت کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ اللہ کی رحمت ہونا بڑی ہی شامل حال ہے۔ اور جتنے جنتی جائیں گے جنت کے اندر اپنے اعمال کی بنا پر نہیں جائیں گے، کیونکہ اعمال کے اندر کہیں نہ کہیں ریا مل جائے گا، کوتاہیاں مل جائیں گی، غلطیاں مل جائیں گے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا رحم ہوگا، جو کہ اللہ اپنے رحم سے بندوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا، ایک شرط کے ساتھ کہ شرک کا جرم ساتھ لے کر کے نہ آئے ہو۔ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد آئیے آگے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے اسی کے ساتھ۔ اب تھوڑا سا آگے ہم چلتے ہیں، آج جو تلاوت ہم نے کی ہے اس کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے جو رسول بھیجے ہیں ہم ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں۔ بعض کو بعض سے فضیلت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر معنی یہ ہے کہ انبیاء جتنے آئے ہیں سارے اپنے اپنے مقام پر نبی ہے، سبھی کا مقام نبیوں والا ہے۔ جتنے رسول آئے ہیں تمام رسول ہیں۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت اس طرح دی ہے کہ کرامات کے اندر ہے، معجزات کے اندر ہے۔ اللہ نے حکمت و علم کے ذریعے سے بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ جس طرح یہاں پر کہ تذکرہ ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس کیا معجزہ تھا؟ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ قم بإذن اللہ، اٹھو اللہ کے حکم سے۔ تو یہ معجزہ تھا، وہ اللہ کے حکم سے جو مردے ہیں ان کو زندہ کیا کر دیتے تھے۔ اور کئی سارے معجزے تھے، جس طرح کے دم کرتے تو کسی شخص کو شفا ہو جاتی، بڑی بیماری میں ملوث ہوتا عیسیٰ علیہ السلام دم کر دیتے، اللہ رب العالمین اس کو شفا دے دیتا۔ اور اللہ کے کہتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کی حفاظت کی تھی روح قدس کے ذریعے سے، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین یہاں پر حضرت عیسیٰ کی حفاظت کرتا اور اللہ کے معجزے یہاں پر ثابت ہوتے۔ آج ایک بڑا ہی بدبخت فرقہ امت کے اندر ایسا ہے جو کہ کہتا ہے ہمارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے کہا
ایک شخص کہنے لگا کہ دیکھو ہمارے نصرانی ہمارے جو نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام وہ جو ہے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اللہ کی جانب سے ایسا معجزہ ہمارے نبی کے پاس موجود تھا، اگر تم جیلانی ہو تو تم یہ ثابت کر کے بتاؤ تم بھی عیسیٰ کے ذریعے سے، عیسیٰ کے رب کے ذریعے سے کسی مردے کو کیا ہے زندہ کر کے بتاؤ، اس کی خبر سے اٹھا کر بتاؤ۔ یہ ہمارے جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ بڑا کھلواڑ کیا ہے، اللہ کے دین کے اندر بڑے ہی جھوٹ باندھ کر کے رکھے ہیں، ان کی یہ ناپاک زبانیں کہتی ہیں۔ عبد القادر جیلانی لے کر کے گئے قبر کے پاس، پرانی قبر کے پاس جو کہ بڑا ہی پرانا مردہ تھا، اس کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے سن تیرے نبی کہتے تھے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، میں کہتا ہوں عبد القادر جیلانی کے نام سے کھڑا ہو جا۔ اور جب یہ کہا تو مردہ کھڑا ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذلک وما قدر اللہ حق قدری، اعوذ باللہ، یہ کس قدر جہالت کی باتیں ہیں میرے بھائیو۔ یہاں نبی وقت کا ہو کر کے سب سے بہترین جماعت اگر کسی کی ہے تو وہ انبیاء کی جماعت ہے، یہاں پر عیسیٰ جو کہ وقت کے نبی ہے، اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تو اٹھ اللہ کے حکم سے، اور یہ جہالت کی انتہا یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں عبد القادر جیلانی نے کہا اللہ کے حکم سے کیا، جیلانی کے حکم سے اٹھ جانا۔ نعوذ باللہ، کس قدر حد درجے کا شرک انہوں نے داخل کر دیا ہے، یعنی اللہ سے بڑا مقام نعوذ باللہ انہوں نے جیلانی کو دے دیا ہے۔ یہ کس قدر ہے، کیا اللہ کی قدر انہوں نے جانی ہے، اس قدر کی جہالت معاشرے کے اندر عام ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی کرامتیں والے ہیں، یہ بڑی ہدایت والے ہیں، یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ ایسے فتنوں اور خرافات سے امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے، ایسے ظالموں کو منہ توڑ جواب ہم کو دینا ہے کتاب و سنت کے ذریعے سے، اس قدر تیار ہم کو ہو کر ان کو جواب دینا ہے جنہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، جنہوں نے اللہ کی شان کو گھٹایا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، یا پھر یہ ہدایت کے قابل نہ ہو تو اللہ کے یہاں ان کا معاملہ ہے، اللہ ان کو دیکھ لے۔ آگے فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو مال تمہارے پاس ہے اس مال سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم اللہ، اس دن سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب کیا ہے یوم اللہ بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو جو اللہ نے مال تم کو دیا ہے اس کو خرچ کرو۔ اللہ نے کہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، نکالو اپنے مالوں میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ تو کیا ہے، ایمان کے بعد ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حدود کو نافذ کیا جائے، اور اللہ نے ایک حد یہاں پر یہ بتائی ہے، ایک حکم یہاں پر بتایا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ایمان کے ساتھ اللہ نے رزقناکم من قبل اس کو جوڑ دیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ایمان کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اللہ نے اے ایمان والو خرچ کرو اللہ کی راہ میں کہہ کر اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حدود کو قائم اور دائم کیا جائے۔ اگر اللہ کے حدود قائم نہیں ہے، ایمان والے کہنے کے تو بڑے ہیں لیکن اعمال نہیں ہیں زندگی کے اندر، اللہ کے حدود کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے، اللہ کے احکام کے مطابق ہمارا جینا نہیں ہے، تو یقیناً ہم ایمان والے بھی نہیں ہو سکتے۔ والکافرون هم الظالمون، اور یقیناً کافرین ہی ظالم ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آیت الکرسی آ رہی ہے جو کہ ساری قرآن مجید کے اندر سب سے بہترین اور افضل آیت مبارکہ ہے۔ اللہ نے اس کے اندر اپنی 5 صفات کو بیان کیا ہے 5 ناموں کے ذریعے سے۔ اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے، الحی ہے، زندہ ہے، اور قیوم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 2 صفات، 2 نام یہاں نیچے ذکر کیے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ایک تو علی ہے اور ایک تو عظیم ہے۔ تو اللہ نے یہ 5 نام یہاں پر ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے اس کے اندر اپنی صفات کے ذریعے سے اپنی خلاقیت کا ثبوت بھی دیا ہے۔ دیکھیے اللہ کہتا ہے اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو، پہلے ہی نفی کر دی گئی کہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ تو پتہ یہ یہاں چل گیا کہ اللہ کی جو ذات ہے وہی اکیلی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ ہی کی ذات عبادت کے لیے کیوں، اللہ ہی کی ذات کیوں؟ اللہ آگے کہتا ہے هو الحی، کیونکہ وہ جو ہے وہ زندہ ہے۔ اللہ کی ذات پہلے سے زندہ ہے، زندہ کی ہوئی نہیں ہے، وہ پہلے سے باحیات ہے، حیات والی نہیں ہے، اور جس کو حیات مل جائے
وہ رب نہیں ہو سکتا۔ القیوم، اور اللہ رب العالمین نے سب کو اپنے قائم مقام پر کھڑا کیا ہے، یعنی یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ اللہ کی حکمت سے اور اللہ کی ربوبیت کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ اللہ نے ہر وہ چیز کو اپنے مقام پر کھڑا کیا ہے کیونکہ وہ قیوم ہے، اور جو چیز کھڑی ہوتی ہے وہ الہ اور معبود کبھی نہیں ہو سکتی، اور جو پہلے سے کھڑا ہے اللہ رب العالمین جو ہے اپنے وجود پر ہے، قائم نہیں ہوا ہے، پہلے سے اللہ کی ذات وجود پر قائم ہے، اسی لیے وہ قیوم ہے۔ الحی اسی لیے ہے کیونکہ اس نے زندگیاں دی ہے، اور جو زندہ ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے، وہ الہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اور الہ ہو تو پیدا نہیں ہو سکتا، جس طرح اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ جو کہ پیدا نہیں ہو سکتی، اور جو پیدا ہو جائے وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا۔ اور القیوم، اللہ رب العالمین قیوم اس لیے ہے کیونکہ اس رب نے ہر وہ چیز کو نظام دے کر کے رکھا ہے۔ اگر دنیا کے اندر اللہ کا نظام نہ چلے تو یقیناً یہ دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ آگے کہا گیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اونگ جو ہے غفلت کا پہلا درجہ ہے، اور جو نیند ہے وہ غفلت کی انتہا ہے، تو اللہ غفلت کی ابتدا اور انتہا دونوں ہی سے پاک ہے۔ اللہ اکبر، ابتدا سے بھی پاک ہے اور انتہا سے بھی پاک ہے۔ القیوم اسی لیے ہے کیونکہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، غفلت کی ساری حدوں سے وہ پاک ہے، اسی لیے قیوم ہے کیونکہ اس نے سارے چیزوں کو اپنے مقام پر اپنی جگہ پر قائم کرے ہوئے رکھا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی طرح اللہ کی نشانی بیان ہو رہی ہے۔ اللہ آخری میں کہتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کہتا ہے وہ بڑا ہی عظیم ہے۔ اللہ کی ذات کس لیے عظیم ہے؟ کیونکہ یہ ساری صفات، یہ ساری چیزیں اسی کے لیے لائق ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اللہ کی ذات بہت بلند اور بہت بڑی اسی لیے ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی تخلیق کردہ ہے، اور ساری چیزیں اللہ کے یہاں بڑی چھوٹی ہے، بڑی ہی مختصر سی ہے، اس لیے اللہ کی ذات سب سے بلند ہے، اور جو سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ جو ہو وہی حقیقی معنوں میں رب ہے، جو کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب چلیے آگے بیان کیا جا رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ اس میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں لا تکرہوا احدا فی الدین، یعنی کسی کے لیے بھی دین کے اندر جبر اور زبردستی نہیں ہے، یعنی اب کوئی مسلمان نہیں ہو رہا ہے تو اس کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ اللہ کی جانب سے توحید تو پیش کر دی جائے گی، توحید اور رسالت پہنچانا بندوں کا کام تھا، اور ہدایت دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اب مسلمان کوئی نہیں ہو رہا ہے تو زبردستی کرنے کی اجازت بھی شریعت اس کو نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جان لینے کے بعد کہ اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہے، وہی حی ہے، وہی قیوم ہے، وہی علی العظیم ہے، تو یہ سب جان لینے کے بعد اب واضح ہو چکا ہے ساری طور پر کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو کہ تنہا رب العالمین ہے۔ اب اس کے بعد کوئی شک باقی نہیں رہا۔ اب جب شک باقی نہ رہا تو ان کے سامنے توحید واضح ہو گئی، اور توحید واضح ہونے کے بعد اگر ان کے اوپر زبردستی کی جائے، تلوار کی نوک پر ان کو جھکایا جائے تو جسم تو جھک سکتے ہیں لیکن دل جھک نہیں سکتا، اور جو ایمان ہے وہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، ایمان دل سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب ایک چیز یہاں پر یہ دیکھ لیتے ہیں، صحابہ کرام جو تھے وہ مسلمان ہونے سے پہلے ان کی جو بعض اولادیں تھیں، ان کے جو بعض لڑکے تھے وہ کوئی نصرانی کوئی یہودی ہو چکے تھے، تو جب صحابہ کرام مسلمان ہوئے، جب ایمان والے بن گئے تو انہوں نے کہا اے تم بھی مسلمان ہو جاؤ، ہماری اولادیں ہو، ہمارے بچے ہو، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ تو وہاں پر بحیثیت یہ ولی، یہ کارساز ہونے کے ناطے اپنے اولادوں کو مسلمان ہونے کی دعوت دینے لگے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا۔ اس کا شان نزول یہی ہے کہ دین کے اندر جبر اور زبردستی نہیں ہے، چاہے وہ اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں ہی کیوں نہ ہو۔ اب جنہوں نے کہا ہے اسلام دہشت گرد ہے، تلوار کی نوک پر چلا ہے، ارے ظالمو ذرا قرآن کا مطالعہ تو کرو، اسلام کی تاریخ کو تو پڑھو۔ اسلام اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے، کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ جن کے دلوں نے اللہ کی ربوبیت کو جان لیا، محمد کی رسالت کو جان لیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل خود یہ چیخ اٹھے کہ اگر ربوبیت کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور اگر نمونہ اور آئیڈیل کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے دل خود بول
اٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی آیتیں جب کوئی سننا اور سمجھنا چاہے، ہدایت تب تک نہیں مل سکتی جب تک کہ کوئی ہدایت کا طالب نہ ہو۔ ہدایت اب چاہ ہی نہیں رہے تو اللہ کی جانب سے ہدایت کہاں سے آئے گی؟ ہم بڑا سمجھا رہے ہیں، بڑی تبلیغ کر رہے ہیں، بڑے خطبات کر رہے ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سمجھنے والے کے یہاں شوقی نہیں ہے، ذوقی نہیں ہے کہ وہ سمجھے کیا چیز ہے، اور جب تک کوئی ہدایت کا طالب نہ ہو اللہ کی جانب سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ کا دین اگر پھیلا ہے تو اللہ کی ربوبیت کے ساتھ پھیلا ہے، کیونکہ یہی وہ دین ہے جو کہ قیامت کی صبح تک اسلام میں سب سے، کائنات میں سب سے زیادہ پھیلنے والا ہے، اور یہی وہ دین ہے جو کہ دین حقیقی ہے، اور یہی وہ دین ہے جو کہ دین حقیقی معنوں میں ہے، جو کہ رب کی جانب سے آیا ہوا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ تو جب دین اتنا پیارا ہو اور حقیقت ہو تو چاہے کتنے ہی جھوٹ کے پردے کیوں نہ ڈال دیے جائے، حقیقت واضح ہو کر رہتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر کہا گیا کہ دین کے اندر کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے۔ اچھا چلیے، اب دین کے اندر داخل ہونا ہو، مسلمان ہونا ہو تو شرط کیا ہونی چاہیے؟ اب کوئی مسلمان ہو رہا ہو تو اللہ یہاں پر اس چیز کی بھی وضاحت کر رہا ہے، کہتا ہے رب العزت قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، پہلے تم طاغوت کا انکار کرو، طاغوت کو جھٹلاؤ ہر طریقے سے۔ ابھی طاغوت کیا ہے؟ طاغوت سے مراد کائنات کی ہر وہ شے، ہر وہ انسان، ہر وہ چیز، چاہے جاندار ہو، بے جان ہو، حرکت میں ہو، حرکت میں نہ ہو، جو چیز بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے اگر عبادت ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے ہے، یہ طاغوت ہے۔ چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ وقت کا امام ہو، چاہے وہ وقت کا نبی ہو، چاہے وہ وقت کا رسول ہو، ساری چیزیں جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ہے سب کے سب طاغوت میں شامل ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تمام طاغوت کا انکار کر دو۔ اب جتنے انسان ہیں، اب جیسے مزارات کے اندر دیکھیے بڑے بڑے اولیاء دفن ہیں، اب کوئی جا کر کے کہے کہ بھائی یہ ولی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، ارے اللہ کے بندو بڑی شخصیت تو ہو سکتی ہے، عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبادت کے لائق تو وہی ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یہ تو مر کر سو گئے ہیں، ہمیشگی والی نیند میں ہے، یہ رب کہاں سے ہو سکتے؟ یہ عقل بھی اس بات کی گواہی نہیں دیتی۔ لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے، اس قدر شرک اور خرافات کے پردے ہمارے ملاؤں نے، مولویوں نے گھول کر پلا دیے ہیں کہ اب ہدایت سمجھنے کے لیے ہمارے دل راضی نہیں ہے، بس انہی کو ہم نے کارساز مان کر رکھا ہے۔ وہ ذات جس کو نہ اونگ ہے نہ نیند ہے، وہ اپنی ربوبیت کا تذکرہ کر رہا ہے، اور امت مسلمہ کا ایک لمبا بڑا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، جو خبر میں من کر ہمیشہ کے لیے بوسیدہ ہو چکے ہیں وہ مالک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے۔ تو سب سے پہلے نفی کر دی گئی فمن یکفر بالطاغوت، جتنے طاغوت، جتنے اللہ کو چھوڑ کر تم نے جو ہے مزار چادر بنا کر کے رکھے ہیں، جن کو تم نے مولوی سمجھ کر، امام سمجھ کر، بڑا بزرگ سمجھ کر جن کی عبادتیں اب تک کر رہے ہو، اللہ کا قرآن آ کر کہتا ہے ان سب کو جھٹلاؤ، ان سب کو چھوڑ دو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کے اوپر ایمان لے کر کے آؤ۔ شرط یہ بتا دی گئی جتنے طاغوت ہے سب کو جھٹاؤ، کیونکہ جب تک غلاظت ہو اچھائی کو داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اب کھیتی کی جاتی ہے، اب جس جگہ کھیتی کرنی ہو اس زمین پر بڑا کچرا ہے، بڑی ہی غلاظت ہے، اب وہاں پر لے جا کر کے بیج بو دیا جائے تو جو فصل اگے گی وہ بھی خراب ہو جائے گی، بیج ہی خراب ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ غلاظت موجود ہے، اس کے باوجود آپ نے لے جا کر کے اچھی چیز یعنی بیج بو دیا تو نہ فصل اگے گی نہ اچھی ہوگی۔ تو اسی طرح جب تک طاغوت اور شرک و خرافات دل میں ہوں گے اللہ کی توحید دل میں نہیں بس سکتی۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے تم طاغوت کو نکالو، گندگی کو صاف کرو، پھر ایمان کو لے آؤ، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اس کے بعد اب ایک چھوٹا سا واقعہ آ رہا ہے، ایک بحث چل رہی ہے، جو بحث کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان کی ایک بحث چل رہی ہے۔ اس بحث کو بیان کر کے بتا کر کے میں ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ اگر کھولنے بیٹھے تو ایک ایک آیت، ایک ایک حرف اللہ کی اس کتاب کا ایسا ہے جس کے اندر غور کرتے جائیں، گہرائیوں میں چلے جائیں، گہرائیاں ختم نہیں ہوں گی، لیکن اللہ کی کتاب کا کچھ حرف اور کچھ آیتیں بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ بڑی عظیم کتاب ہے، ہر سوال کا جواب اللہ نے اللہ اکبر اس کتاب کے اندر رکھ دیا ہے۔ جو سوال پیدا نہیں ہوتا اس کا بھی جواب موجود ہے، اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو کتاب یہ وضاحت کر کے اس سوال کو بتاتی ہے۔ بڑی پیاری کتاب ہے مسلمانوں، اس سے ہمیں جڑنا ہے قیامت کی صبح تک۔ اللہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اسی پر عمل والی زندگی دے۔ اب دیکھیے کیا چل رہا ہے، اب نمرود کہہ رہا ہے، بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، کیا تم نے ہم کو رب نہیں مانا؟ وہ کہتے ہم تم کو رب کیسے مانے، ہمارا رب جو ہے ربی الذی یحیی و یمیت، جو کہ زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود کہنے لگا اچھا
تمہارا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور مارتا ہے. سنو قال انا احیی و امیت, میں بھی زندگی دیتا اور مارتا ہوں. ایک جس کو موت کی سزا ہونے والی تھی, پھانسی لگنے والی تھی, اس کو چھوڑ دیا بدبخت, اور جو کہ زندہ جس کی زندگی تھی اس کو لا کر کے مار دیا, اور کہتا ہے دیکھو ہم بھی زندگی اور موت دیتے ہیں. تو اللہ نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اللہ, اب دیکھیے کہا گیا چل تو جس کو زندہ ہے اس کو مار تو سکتا ہے, میرا رب جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کر ہوتا. اللہ اکبر. اب یہ تو تھا ظالم, یہ تو تھا کافر. فبہت الذی کفر, کافر تھا, یہاں پر اس کے چھتڑے اڑ گئے, پریشان ہو گیا, کیا کہوں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور ایسے ظالمین جو کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں, اللہ ایسوں کو نہیں چھوڑتا, قیامت کی صبح تک نشانی بنا کر رکھتا ہے. اے امت مسلمہ سدھر جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ شرک کے دردل میں دھسے رہو اور اسی کے ساتھ ہماری موت ہو جائے اور ہم بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور نشاندہ بن جائے. تو اللہ کی توحید کے پاسباں بننا ہم کو ہے, اور اسی طرح اللہ کے ذات میں شرک اور خرافات سے بچنا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں تیری کتاب کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.